کسی کا ملازم نہیں ہوں نجی، نہ کسی کے ساتھ میں نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ میں کسی اور کا وکیل نہیں بنوں گا۔ پیپلز پارٹی نے کسی اور کو وکیل بنایا ہوگا، لطیف کھوسا پہلے سے ہی اللہ کا فضل ہے ایک نامور وکیل تھا۔ او بھائی، آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے ہو کہ کسی کا وکیل کیوں ہوتا ہے۔ اگر مجھ پہ یہ نوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کے وکیل کیوں بنے ہو، تو یہ میرا آئینی اور بنیادی حق ہے۔ میں کوئی کسی کا ملازم نہیں ہوں نجی، نہ کسی کے ساتھ میں نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ میں کسی اور کا وکیل نہیں بنوں گا۔ اور پیپلز پارٹی نے کسی اور کو وکیل بنایا ہوگا، لطیف کھوسا پہلے سے ہی اللہ کا فضل ہے ایک نامور وکیل تھا۔ سو اس لیے مجھے ان چیزوں کا فرق نہیں پڑتا۔ اور سائفر کا کہا گیا کہ جی ریاستی جو ہے وہ اس کے خلاف آپ نے کیا ہے، اور اگر ریاست سائفر کو ریاستی ایشو ہے تو پھر ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو جس ڈونلڈ لو نے للکارا ہے، ہم اس کو ریاستی پالیسی کہہ رہے ہیں۔ اور ریاستی پالیسی تو یہ ہونی چاہیے کہ ڈونلڈ لو کو آپ نے جو جواب دیا ہے ڈیموش، آپ تقاضا کریں کہ اس کو حکومت امریکہ اس کو برخاست کرے، ڈسمس کرے، اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے مبرہ کرے اس الزام سے، اور بجائے اس کے کہ آپ پرائم منسٹر کو چلتا کرتے ہو اور پھر اسے اندر کر دیتے ہو۔ یہ ریاستی پالیسی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے، ریاست عوام ہے، عوام ہے، عوام کو تو ہم نے مٹی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ عوام کو ذرا آزماؤ، آج الیکشن کا اعلان کرو، آج الیکشن میں عوام کو دیکھو پھر کس کو جو ہے کس کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں اور کون جو ہے وہ میسو مینڈیٹ لے کے پاکستان پر چھاتا ہے، یہ ریاست کس کی بنتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے نوٹسز سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پارٹی اب آپ نے چھوڑ دی ہے، یعنی یہ دوسرا زرداری اور بلاول صاحب آپ پر ابھی بھی اعتماد کرتے ہیں یا پارٹی کے اندر سے کوئی شرارت کر رہا ہے؟ کور کمیٹی میں بھی ہماری اطلاعات کے مطابق آپ کو بلایا گیا تھا، وہ کیا سٹوری ہے اجلاس میں؟ آپ کی اطلاعیں جو ہوں گی، میں اپنے پیشے کو ترجیح دیتا ہوں۔ جب میرا کیس سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہو، یا چیف جسٹس آف پاکستان کے الوداعی وہ عشائیے ہوں، تو میں معذرت کرتا ہوں باقی ہر چیز سے، کیونکہ یہ میرا پیشہ ہے اور پیشے پر میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے، آج تک نہیں کیا ہے، نہ میں کرنے دوں گا کسی کو بھی، فیملی کو بھی نہیں۔ اور پولیٹیکل پارٹی بھی ایک فیملی ہوتی ہے۔ تو یہ میرا ایک کریڈیبلٹی ہے جو میں نے اپنے پیشے میں کمائی ہے، اور میں اس کریڈیبلٹی کو کسی قیمت پر جو ہے نیچے نہیں لگنے دوں گا۔ میں جو اس کیس سے کرتا ہوں، میں دل سے اس کیس میں گھس جاتا ہوں، اور اس کے بعد میں پیروی کرتا ہوں۔ اس کا اللہ ہی پھر میرا ضامن ہوتا ہے، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ کیا امیدیں ہیں سر؟ نئے چیف جسٹس سے ہمیں بہت امیدیں ہیں۔ دیکھیں، نئے چیف جسٹس ایک دبنگ شخص ہیں، ان کے پچھلے جو ہے ذاتی ان کا جو ہے ظاہر ہے کہ عمر صاحب بندیال صاحب سے ان کی ذاتی پرخاش تھی، کیونکہ انہوں نے تو ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور اگر ان کا فیصلہ میجورٹی ہوتا تو پھر آج وہ جج بھی نہ ہوتے، چیف جسٹس بھی نہ ہوتے۔ تو پھر ظاہر ہے انسان ہی ہوتا ہے، تو ان کا جو میں سمجھتا ہوں وہ تلخی ختم ہو گئی ہوگی، اور آج سے وہ ایک جو ہے دبنگ چیف جسٹس کے طور پر آئیں گے، اور قوم کو بھی ان سے بہت توقعات ہیں کہ وہ آئین پر عملداری کریں گے، بائی دا بک جائیں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ وہ سبھی کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ لینے سے انکار کر دیا انہوں نے، پیکس اینڈ پلس لینے سے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ڈرامے کی حد تک نہ ہو۔ یہ بات افتخار چودھری نے بھی کہی تھی، اور اس کے بعد آخر میں 2 پلاٹس لے کر چلے گئے تھے۔ تو یہ جو ہے اللہ کرے کہ یہ اس پر عملداری ہو، سبھی ججز اس کو بھی مانیں۔ دیکھیں، تھوڑے پیکس اینڈ پریویلیجز ملتے ہیں، اس عوام بیچاری تو بھوک مر رہی ہے، فاقوں پر آئی ہوئی ہے، بجلی کے بل نہیں دے رہے ہیں، ان کے ایک کے ذرا پرکس تو دیکھ لیں۔ یہ میں کہتا ہوں بیوروکریٹس اور جو ہے سرکاری ملازم اور ججز جو ہیں، یہ بجائے اس کے کہ اپنا بغیر سود کے یہ قرضے لیتے رہیں، یہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے پریویلیجز اینڈ پرکس سارے ترک کر دیں، تو پاکستان کا قرضہ اتر جاتا ہے۔ عوام پر بوجھ مت ڈالیں، غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، مر رہا ہے۔ عدالتی کارروائی پی ٹی وی پر نشر ہونے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، اس حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے، میں کہتا ہوں وہ اوپن ہو، ہم تو چاہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہو۔ جو دیکھیں، انصاف وہ ہے جو سب کو ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ انصاف یا کوئی ایسی پالیسی جو ہے وہ بند کمروں میں نہیں ہونی چاہیے، میڈیا کے اوپر سے پابندی ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان کا جو 1 کروڑ باہر بیٹھا ہوا ہے، 1 کروڑ ہمارا ایکسپیٹریٹ پاکستانی ڈیاسپورا، اس کو حق کے ووٹ بھی دو،
اس کو حق الیکشن لڑنے کا وہ حق بھی دو, اس کو حکومت بنانے کا بھی حق دو. کیونکہ اگر 1 کروڑ بندہ آپ کا اپنی اونرشپ سمجھتا ہے تو پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے, یقین کریں. لیکن اونرشپ دیں, پاکستان کے عوام کو بھی اونرشپ دیں. جب اونرشپ دیں گے یہ ٹیکس بھی دیں گے, یہ پیسے بھی دیں گے. لیکن اگر انہیں ہوگا کہ یہ پیسہ میرا ان کے اللہ تللوں پر خرچ ہوگا, اور جب ان کو یہ باور ہوگا تو ٹیکس بھی نہیں دیں گے کہ ہمارے اوپر ڈنڈے برسائیں گے, ہمارے ہی چادر اور چار دیواری کو یہ جو ہے پامال کریں گے, ہماری ہی عورتوں کو, ہمارے ہی بچیوں کو یہ اٹھا کر لے کر جائیں گے, تو عدلیہ کی تضحیق کریں گے, عدالت کو بھی نہیں مانیں گے, تو پھر کون بھائی ٹیکس دے گا, کون پیسے لے کے آئے گا اس ملک میں. سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بحال کریں جمہوریت کو, اعتماد کریں عوام پر, جمہور ہے اسی کا نام, آئین کو بحال کریں, انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے.